الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. آمنت بالله وبآياته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کے حقوق کے اعتبار سے. ہم نے پہلے والدین کے حقوق پر بات کی، پھر اولاد کے حقوق پر. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ازدواجی زندگی میں خاوند اور بیوی کے حقوق. پہلے ہم خاوند کے حقوق پر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی بیوی کے حقوق پر بات کریں گے. اسلام نے ہر انسان کے ہر دوسرے انسان پر کچھ بنیادی حقوق رکھے ہیں، جن کی 4 اقسام ہم نے نکالی. ایک اس کے ذاتی حقوق، ایک اس کے معاشرتی حقوق، ایک اس کے معاشی حقوق اور ایک اس کے قلبی حقوق ہیں. یہ اسلام نے ہر انسان کے دوسرے انسان پر حقوق رکھے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی ابھی شوہر کے حقوق کے اعتبار سے بات کریں گے مختصر تفصیل کے ساتھ. اور ہماری خواہش یہ ہوگی اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی دے، اور تمام مستورات جو شادی شدہ ہیں ان کو یہ باتیں توجہ سے سننے کی اور سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بیوی پر خاوند کے بہت سے حقوق ہیں اور اس کے حقوق جو ہیں وہ حیثیت بھی رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں، اور قاعدہ کے موافق، قاعدہ شرعی کے مطابق مردوں کو عورتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے. اور پھر جو آیت ہم نے خطبے میں پڑھی اس میں بھی اللہ رب العزت بات فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر نگران مقرر کیا. اس وجہ سے اللہ نے ان کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، بعضوں کو بعض پر، بعضهم علی بعض. عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے. کیوں فضیلت دی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ فالصالحات، پس جو نیک عورتیں ہیں، قانتات وہ فرما بردار ہیں، حافظات وہ حفاظت کرتی ہیں ان کی غیر موجودگی میں، ان کے مال کی، ان کی ہر چیز کی، کہ جب وہ نہیں ہوتے. اور پھر آگے اللہ رب العزت مردوں کو ایک نصیحت فرماتے ہیں، مردوں کو ایک بات بتاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اور اگر تمہیں کسی عورت کی سرکشی یا اس کی نافرمانی کا ڈر ہو تو پہلے اس کو محبت سے نصیحت کرو، اس کو خیر خواہی کے ساتھ اس کو بٹھاؤ، محبت سے اس سے بات کرو. اور پھر بھی اگر وہ سرکشی سے باز نہیں آئی تو پھر ان سے بستر جدا کر لو. اور پھر بھی اگر اس کو اس سے فرق نہیں پڑا تو رشتے کو بحال رکھنے کی خاطر اس کے ساتھ تھوڑی سی تادیبی کارروائی کرو.
تادیبی کارروائی سے زیادتی مراد ہرگز نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری میں آ جائیں، تمہاری اطاعت کریں، تو اب کوئی زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، کوئی ہیلا بہانہ پھر نہ کرو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مرد کے حقوق کو بیان فرمایا، عورت کے حقوق کو بھی اس میں مختصر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب بیوی کے اوپر مرد کے جو حقوق ہیں یہ دو قرآنی آیات کی بابت ہمیں معلوم ہو گئے۔ ایک ہم پہلے نمبر پر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث میں بھی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اس کی بات ماننے کی، اس کی اطاعت کرنے کا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن کبریٰ نسائی میں آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خاوند کا۔ پھر وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ماں کا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت آئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک اور حدیث جو الترغیب والترہیب کے اندر آئی کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اس کی بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو تو وہ اسے بھی اگر چاٹ لے تب بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کتنا عظیم حق دیا ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے، مشہور روایت ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا میں کہتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ان احادیث سے بھی یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خاوند کو بیوی پر فضیلت بخشی ہے اور اس کو بہترین حق دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرد کا حق زیادہ ہے اور مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان 4 بنیادی حقوق کی طرف جو ہر انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں شوہر کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ذاتی حقوق۔ ذاتی حقوق میں ایک بات میری مائیں بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی حد الوسع کوشش کریں کہ شوہر کی جائز چیزوں کا خیال کریں، اس کے جائز کام میں لگیں، اس کا احترام کریں، اس کی بات چیت کو توجہ سے سنیں، اور جب اس کے ساتھ بات کریں تو ادب ملحوظ خاطر رکھیں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور لب و لہجہ یقیناً جو ہے اس کو نرم کر کے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ بیوی کے اوپر ضروری ہے۔ اور پھر اگر کسی مرد کو یہ ناپسند ہو کہ عورت اس کو اس کے نام سے پکارے تو عورت نہ پکارے، لیکن اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے، ان کے اندر ماشاءاللہ تعالیٰ ایک خوبصورت تعلق ہے کہ مرد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بیگم اس کو اس کے نام سے پکارے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مگر نہ ادبی اعتبار سے یہ بات لکھی جاتی ہے اور کہی بھی جاتی ہے کہ عورت مرد کو ایک ایسا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال کرے جو ادب کا ہو۔ جیسے ہم نے بھی اپنے گھر میں سنا، یا تو جو گھر والیاں ہیں وہ یا تو کنیت کے اعتبار سے پکارتی ہیں، جیسے ایک مثال ہے کہ میری والدہ ہمارے والد صاحب کو طلحہ کے ابو کہہ کے پکارتی تھی، اس طرح پکارتی تھی، تو اس طریقے سے پکار لیا جائے۔ اور اگر مرد کو نام سننے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 2، عورت کو چاہیے کہ وہ شادی کے بعد اپنے مرد کے نام کو اپنے ساتھ جوڑے۔
یہ ضروری ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس کو نہیں جوڑنا چاہیے، نہیں جوڑ سکتی ہے اس کو۔ پھر عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی قلبی خوشی کا خیال رکھے اور اپنی خوشی سے، اپنے دل کی خوشی سے اس کے کام میں لگے۔ اس کا لباس ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کا جوتا ہے، اس کی اور چیزیں ہیں، ان کو بنائے، سنوارے اور اچھے سے اچھا کھانا بنا کے اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہیں، ان کے خاوند پھر ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں کلیہ بھی بتا دوں، کامیاب ازدواجی زندگی کا کلیہ ہے کہ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے کہ آپ کے گھر والوں کا جب بھی باہر جانا ہے، انہوں نے آفس جا رہے، کام سے جا رہے، کہیں اور شہر میں جا رہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائے، رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائے۔ یہ نہ ہو کہ خاوند جا رہا ہو، آفس جا رہا ہو، یہ کہیں اور جا رہا ہو، بیگم صاحبہ سو رہی ہیں، خاوند خود اٹھ کے وہ کپڑے پریس کر رہا ہے۔ اگر کر لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن حتی الامکان عورت کو یہ بات چاہیے کہ کامیاب عورت کی جو زندگی ہے وہ اس طرح ہے کہ جب اس کا خاوند گھر سے جانے لگے تو وہ اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائے اور اس کی اشیاء کو بنا کر رکھے تاکہ خاوند کا دل خوش ہو۔ اور عورت کو یقیناً اپنے خاوند کی محبت اور رضا مطلوب ہوتی ہے، اور یہ اس کی محبت اور رضا کو لینے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور ایک بات خاوندوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ گھر واپس لوٹ رہے ہوں تو اپنے گھر والوں کو بتا کر لوٹیں۔ ایک تو ہے کہ روزمرہ جیسے ہم نے جانا ہے، آفس جانا ہے، یا ہم باہر کسی کام کے سلسلے میں جاتے ہیں تو ہماری خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ بھی فلاں وقت میں آئیں گے، تو اب اس کے واپسی کے وقت میں بھی خواتین کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہوں، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہوں کہ بھی میرے گھر والے، میرے شوہر جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں، ان کے لیے پانی کا، کھانے کا، ہر چیز کا انتظام کر کے رکھیں کہ آتے ہی میں ان کو پانی کا پوچھوں۔ ایسا نہ ہو کہ خاوند گھر پر آ رہا ہے اور بیگم کو معلوم بھی ہے کہ خاوند کے گھر پر آنے کا وقت ہے اور وہ اس وقت میں سو رہی ہو، اس وقت میں آرام کر رہی ہو۔ ہاں، خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بے وقت نہ آئے، اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت گھر میں آنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو ہمارے چیز چلتی ہے نا کہ میں سرپرائز دوں گا، یہ سرپرائز مرد اور عورت کے اندر نہیں ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ جب گھر واپس آنا ہو تو وہ اپنے گھر والوں کو مطلع کرے کہ میں فلاں وقت میں گھر آ جاؤں گا، تاکہ ان کے گھر والے ان کے لیے تیار ہوں اور ان کے لیے اشیاء کو تیار کر کے رکھیں۔ تو یہ ایک کلیہ ہے ازدواجی زندگی کو خوبصورت کرنے کا اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کا۔ آگے چلتے ہیں۔ مرد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے باہر کی، اور عورت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے اندر کی، جیسے کہ گھر کی نگرانی ہے، صفائی ہے، کھانا پکانا ہے، انتظام وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے رائج ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت حسین بن محسن وہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی کسی حاجت کے لیے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور جب انہوں نے اپنی حاجت پیش کر دی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں اس کے حق کی ادائیگی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی الا یہ کہ میرے بس سے باہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہتا ہے، وہ تمہارے لیے جنت یا جہنم کا سبب ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں نے پیش کی۔ اسی طرح جو روایت میں نے خطبے میں بھی بیان کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو احادیث میں عورت کو مرد کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہترین ترغیب دی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے
کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کو پکارے اپنی جائز حاجت کے لیے، اگر عورت چولہے پر بھی مشغول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چھوڑ کر آ جائے۔ اور ایک روایت میں اس کی بابت یہ بات فرمائی، مشکات شریف میں روایت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت کو اپنے جائز حاجت کے لیے بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس بابت مرد ناراض ہو جائے اور وہ اسی طرح سو جائے، فرمایا ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو چاہیے جو بیاہی جا چکی ہیں، خواتین کو چاہیے جن کی شادی ہو گئی، کہ وہ اپنے مرد کے حقوق کا خاص خیال کیا کریں، ان کے حقوق میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہ کریں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے اور قیامت کے دن عورتیں جو ہیں وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ کچھ ضروری باتیں جن کا خواتین کو خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے میاں اور بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں کام مل بانٹ کر کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر عموماً جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات خواتین اس بات کو بتاتی ہیں کہ بھئی ہمارے شوہر تو گھر میں سارے کام کرتے ہیں، مجال ہے میرے سامنے تھوڑی سی چون چرا کر لیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، یہ چیز آپ کے خاوند کے معیار کو گھٹاتی ہے۔ ہاں، خاوند کو بھی جو ہے زور زبردستی اس طرح کہنے کی یقیناً اجازت نہیں ہے کہ بھی میری عورت کو تو میں دبکنے نہیں دیتا ہوں۔ اگلے انشاءاللہ تعالی ہم جب بیوی کے حقوق کو بیان کریں گے تو اس کے اندر ہم یہ بات بتائیں گے کہ یہ بات کہنا بھی کتنا غلط ہے۔ تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ہر ادب کا، اس کے ہر وقار کا خیال کرے، اور آپس میں اگر مشورہ ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مشورہ دے اس کو، اور اچھا مشورہ دے۔ گھریلو معاملات کے اندر یا بچوں کے معاملات کے اندر عورت کو چاہیے کہ وہ خاوند کے مشورے کو اور اس کے شرعی فیصلوں کو مانے، ان کا انکار نہ کرے، اس پر ضد پہ نہ اڑے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں تیار ہو کر رہے، اچھی خوشبو لگائے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو یہ چیز فراہم کرے، اچھی خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، گھر میں بناؤ سنگار کرے، اپنے مرد کی خوشی کے لیے اور اس کی قربت کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں دیکھنے میں بڑی کمی آتی ہے کہ عورتیں کہیں باہر کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہو، کہیں اور پارٹی میں جانا ہو تو بہت بن سنور کے رہتی ہیں، اور گھر میں حالت جو ہے وہ کام والی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بالکل نامناسب ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ بن سنور کے رہیں اپنے خاوند کے لیے اور اس کی توجہ کو حاصل کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور اہم چیز ہے کہ کبھی بھی گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، کبھی بھی گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اور جس گھر میں جانے سے خاوند منع کر دے اس گھر میں مت جائے۔ اس پہ کوئی تعویل یا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ خوشی کس میں ہے کہ خاوند نے منع کر دیا تو اس گھر میں جانے سے منع ہو جائے۔ ذاتی حقوق کے اعتبار سے ایک اور بہت اہم بات ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کے اوپر کچھ اور بھی سلسلے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ اجازت دے کہ بھی ٹھیک ہے، اس کا ذاتی حق ہے، وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن اس اعتبار سے خاوند کو یہ بات ضروری سوچنی چاہیے کہ وہ اس طرح کرنے کے بعد عورت کے حقوق کو پامال مت کرے، کیونکہ اگر خاوند اس اعتبار سے عورت کے حقوق کو پامال کرے گا، عدل نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن بہت سخت جواب ہے، بہت سختی ہے اس بارے میں۔ لہٰذا چلتے ہیں دوسرے حق کی طرف جو کہ معاشرتی حق ہے۔ معاشرتی حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ شادی شدہ افراد کو یہ بات چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر نظام کو الگ رکھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یعنی سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، بچے اپنے اماں ابا کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک ہی کچن ہوتا ہے، ایک ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کلیش کھا جاتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچتے ہوئے پہلے نمبر پر ہی گھر کو کم از کم باورچی خانے کو الگ کرنا چاہیے۔
ماں باپ کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی شادی کرنے سے پہلے اس کا الگ اگر پورشن تیار کرتے ہیں تو بہت زبردست چیز ہے، الگ گھر دیتے ہیں بہت زبردست چیز ہے، وگرنہ اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بچے کی اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے الگ پورشن بنا سکے یا الگ گھر لے سکیں، تو کم از کم یہ کہ گھر کے اندر کچن کو الگ کر دیا جائے، ان کا کھانا پینا الگ ہو، یہ ایک بہت اچھی ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بامر مجبوری اگر یہ عمل کرنا پڑے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ خدمت کرے، کیونکہ شوہر کے اوپر اس کا حق بہت زیادہ ہے، اور شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور شوہر کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اس بچی کو ایسے ہی سمجھیں جیسے کہ اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی جب ہم ساس سسر کی بات کریں گے تو اس میں ہم تفصیلی اس اعتبار سے عرض کریں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ تمام رشتے اور ناطے میں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے، سب سے زیادہ پرائورٹی دے۔ عورت کے کسی بات سے، کسی عمل سے، کسی چیز سے ایسی بو نہ آئے کہ اس کے خامند کی عزت اور وقار خراب ہو، یا معاشرے کے اندر اس کے خامند کی عزت جو ہے وہ گھٹ جائے۔ اس کو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کو ہمیشہ پرائورٹی پر رکھے اور سب سے زیادہ اہمیت دے اس کو۔ یہ عورت کی زندگی کی کامیابی کے راز ہیں جو میں آپ ذات سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ بہت اہم ہے کہ اگر کبھی عورت کو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بھی غلط جملہ، کوئی بھی غلط بات یا کوئی ایسی حرکت اس کو فیس کرنی پڑ جائے کہ جو اس پر گراں گزرے، تو اس بات پر کبھی بھی اپنے شوہر کو طعنہ نہ دے کہ تمہارے ماں باپ تو ایسے ہیں، تمہارے گھر والے تو ایسے ہیں، تمہارے بھائی تو ایسے ہیں، تمہاری بہن تو ایسی ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ چیزیں مرد اور عورت کی محبت میں دراڑ ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیز مرد کے لیے بھی لازم ہے۔ انشاءاللہ جب ہم بیوی کے حقوق پر بات کریں گے تو پھر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، لیکن عورت کو اس بات کا حتی الامکان چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ خامند کو اس کے رشتہ داروں، اس کے گھر والوں کے طعنے دے، کیونکہ طعنہ کسی بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، خامند ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، طعنہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو ایسے کبھی بھی نہ کرے۔ اور ایک بات بڑی اہم کہ کبھی بھی بچے کو، لڑکے کو اپنے گھر والوں سے الگ ہونے پر اصرار نہ کرے کہ تم الگ ہو جاؤ، بس الگ ہو جاؤ، بس ایسا ہی ہو۔ یہ چیزیں محبت میں دراڑ پیدا کرتی ہیں اور ازدواجی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ جب بھی بچوں کی بابت کوئی بھی معاملہ ہو، ان کی تعلیم کا ہو، ان کی تربیت کا ہو، ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا ہو، یا بعد میں ان کے رشتے وغیرہ کا ہو، تو اس کے اندر اپنے خامند سے سب سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے مشورے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ وہ مشورہ جائز ہو۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ گھر کے ہر جائز کام میں اپنے خامند کے جائز مشورے پر عمل کرنا یہ عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے عزت کا باعث بھی ہے۔ اور جو اس کے دیگر رشتہ دار ہیں، خامند کے دیگر رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ پردہ ضروری ہے، جو غیر محرم رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بہرحال پردہ کرے۔ اور اگر خامند اس بات پر بازد ہے کہ نہیں تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میرے خیال سے کہ خامند کی اس بات کو نہ لیا جائے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ لہٰذا اگر خامند شرعی اعتبار سے عورت کو رکھتا ہے، اس کے نان و نفقہ کا خیال کرتا ہے، اس کی عزت و اکرام کا خیال کرتا ہے، تو ایسے خامند کے لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس سے محبت، اس کا خیال، اس کا اکرام پہلے نمبر پر رکھے، اور اس کے گھر والوں کا خیال اور اکرام بھی پہلے نمبر پر رکھے۔ یہ ایک بہترین، خوبصورت اور کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول۔ تیسرے نمبر پر آتے معاشی حقوق، یعنی خرچ اخراجات۔ تو سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر یہ کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی جیب کا خیال کرے، اس کو جو بھی فرمائش کرنی ہو، جو بھی چیز منگانی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اس کی کشائش کو دیکھتے ہوئے بیان کرے، اس کی اوقات، اس کی حیثیت، اس سے زیادہ اس کو آفر نہ کرے، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، تاکہ وہ حلال پر ہی رہے، حلال سے کبھی نکل لینا۔
کیونکہ جب تک مرد گھر کے اندر حلال کے لقمے لے کر آئے گا تو پھر گھروں کے اندر عابد اور زاہد پیدا ہوں گے، پھر گھروں کے اندر راحتیں اور اطمینان ہوں گے، پھر گھروں میں سکون اور نیکی کا بسیرا ہوگا۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ معاشی اعتبار سے اپنے مرد کی کشائش کا خیال ضرور کرے اور ایسے مطالبات کرے جو ضرورت کے ہوں، جو جائز مطالبات ہوں، ان کو پورا کرنا مرد کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، گھر کی عورت کی قناعت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ خاص ضرورت کو اپنے جائز جو اس کی ضروریات ہیں ان کو ایک جو اس کا بجٹ اس کے خاوند کا جو حیثیت ہے اس کے اندر رہتا وہ اس کو تکمیل کر لے۔ ایسی عورت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور پھر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کا بیجا خرچ نہ کرے، ادھر ادھر کی چیزوں میں مت اس کو ضائع کرے، اور خاوند کی اجازت کے بغیر بھی ضائع نہ کرے، خاوند کی اجازت کے بغیر بھی اس کو خرچ نہ کرے، خاوند سے اجازت ضرور لے۔ اور جیسے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ جابز کرتی ہیں، اگر خاوند چاہے تو جاب کرے، اگر خاوند نہیں چاہتا تو جاب مت کرے، لیکن اس میں شرط پھر یہی ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بہترین نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ اور عورت کو اگر سلائی کڑھائی یا کوئی بھی جاب کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اپنے خاوند کی اجازت سے کرے، اگر خاوند اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ جاب کر سکتی ہے، لیکن شرعی حدود کو پامال نہ ہونے دے، اس جاب کے اندر شریعت کی حدود کو پامال نہ ہونے دے، شرعی حدود کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ جاب کر سکتی ہے۔ اور گھر کے اعتبار سے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں یا جتنی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں خریدنی ہے، وہ خاوند کی کشائش کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اجازت کے ساتھ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے معاشی حق جو ہر انسان کو دینا ضروری ہے، اور خاوند کو تو بہت زیادہ دینا ضروری ہے کیونکہ اس کے سر پر پورے گھر کا نظام چلے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخری چیز جس کو کہہ لیجئے قلبی حق۔ قلبی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں روحانی حقوق اور ایک ہوتے ہیں ذہنی حقوق۔ روحانی حقوق کیا ہیں؟ مختصر سماعت فرما لیجیے۔ روحانی حق یہ ہے کہ اگر خاوند نیکی کے کام میں سبقت لے کر جانے والا ہے، یعنی کہ خاوند نیکی کے کام میں خرچ کرنے والا ہے، نیکی کے کام میں خود نکلنے والا ہے، جیسے اللہ کے دین کی محنت کے لیے جانا، حج عمرہ کے لیے جانا، لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے جانا، کسی بھی نیکی کے کام میں اگر وہ جا رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی معاون بنے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ بستر پر مرنے سے ڈرتے تھے، اور اگر صحابیات ہوتی تھیں اور سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کی محنت اور جہاد کے لیے اگر جا رہے ہوتے تھے اور ان کا خاوند لیٹا ہوا ہوتا تھا تو ان کو برا لگتا تھا۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ نیکی کے کام میں بھرپور معاونت کرے، کبھی بھی نیکی کے کام میں اس کے اندر روڑے نہ اٹکائے۔ ہاں، اگر شرعی کوئی حاجت ہے، اگر کوئی شرعی بات ہے تو پھر قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرعی بات نہیں ہے تو پھر نیکی کے کام کے اندر اس کی معاونت کرنا یہ عورت کے اوپر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے روحانی سفر میں اس کی شریک حیات ہو، جس طرح باقی چیزوں کے اندر ہے، تاکہ روحانیت میں جتنا مرد آگے بڑھے گا عورت کو اس کا فائدہ پورا ملے گا۔ جیسے کہ رمضان المبارک میں اگر مرد نوافل پڑھ رہا ہے، مرد روزہ رکھ کر مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی عبادات کر رہا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ گھر میں سحری تیار کر رہی ہے، مرد تہجد پڑھ رہا ہے، عورت جو ہے وہ گھر کے اندر افطاری تیار کر رہی ہے، مرد ذکر اذکار کے اندر مشغول ہے، تو عورت پریشان نہ ہو، مرد کی تہجد پڑھنے کا پورا اجر اللہ رب العزت عورت کو عطا فرمائیں گے، اور وہ جو سحری پکائی اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس کام پر عورت کو دوہرے اجر ملتے ہیں۔ تو لہٰذا مرد کے روحانی سفر میں اس کی معاونت ہو۔ اور اس کے اندر جو دوسرا حق ہے وہ ہے ذہنی حق، یا ذہنی سکون کہہ لیجئے۔ ذہنی سکون کس طرح میسر آتا ہے؟ سب سے پہلے ازدواجی زندگی سے شک و شبہ کو نکال دیجئے، اور جو خاوند اور بیوی کے درمیان شکوک کو پیدا کرنے والا ہے اس سے جان چھڑوا لیجئے، اور نمبر 2 یہ
کہ بیوی کو بھی یہ بات چاہیے، عورت کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ اپنے خامند کے ہر قول و فعل پر اعتماد کرے، ہر قول و فعل پر اعتماد کرے، بلا وجہ کسی بھی شک شبہ کے اندر اس کے بارے میں مبتلا نہ ہو، چاہے باہر کا کوئی بھی بندہ آ کے بات کرے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اس کے اندر ایک معاشرتی، ایک اخلاقی ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ عورتیں خامدوں کے موبائل جو ہیں نا وہ چیک کر رہی ہوتی ہیں، اور مرد عورتوں کے فون چیک، یہ ایک انتہائی بری بات ہے۔ ہر انسان کا ایک پرسنل ہے، اس کے پرسنل کو پرسنل ہی رہنے دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی نیکی اور بدی کا بدلہ خود چکائے گا، کوئی دوسرا نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ان چیزوں سے بھی ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہے۔ عورت مرد کے اوپر شک کرے، مرد عورت کے اوپر شک کرے، یہ دونوں طرح کے لوگ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص میاں اور بیوی کے تعلقات کے اندر ان کے آپسی تعلقات کے اندر اگر کسی بھی اعتبار سے شوہر کو کر رہا ہے یا بیوی کو کر رہا ہے، تو ایسے بندے سے جان چھڑائیے تاکہ زندگی کے اندر ذہنی سکون میسر ہو۔ اور ہمارے ہاں یہ عجیب دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتیں بعض اوقات کسی کی بھی بات سن کے ایک دم پھٹ پڑتی، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی زندگی گزارنی ہے تو برداشت کرنا ہے، پھٹیے مت۔ ہاں جب آپ کے خاوند گھر پر آ جائیں تو محبت سے بٹھائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو بتائیں کہ آج فلاں یہ بات کر رہا تھا، کیا ایسی بات ہے یا نہیں۔ اگر خاوند کہہ دے کہ نہیں تو اس بات کو وہیں پر ختم کریں، کیونکہ زندگی کو حسین بنانا ہے، اور زندگی کو حسین بنانے کے لیے خاوند کا ذہنی سکون میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ذہنی انتشار کے اندر ہوگا تو وہ زندگی کو منتشر کر دے گا۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے عرض کی، قرآن کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی، اور کچھ معاشرتی باتوں کو بھی میں نے عرض کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری سب بہنوں کی زندگی کو خوبصورت بنائے، ان کے گھروں کو خوبصورت بنائے، عورتوں کو اپنے مردوں کے جو حقوق ہیں ان کو مکمل ادا کرنے والا بنائے، اور ایسے لوگوں سے خدارہ بچیے، ایسے لوگوں سے خدارہ بچیے جو آج کل فتنے پنپ رہے ہیں۔ میں ان فتنوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا تذکرہ کیا جائے وہ چیز عام ہوتی ہے، لہٰذا خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے خاوند اور بیوی کی زندگی کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی جو رشتہ اکٹھے رہے گا وہ خاوند اور بیوی کا ہوگا۔ ایک بات کا اور بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی سونکنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ اچھے اخلاق اچھے انسان کی اور اچھے خاندان کی پہچان ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس سے خاوند کا دل جیتیں گے، اس سے اس کے دل میں محبت اور رغبت پیدا ہوگی، اور اگر وہ ذہنی منتشر ہو جائے گا اس عمل کے ساتھ تو پھر قربت مشکل ہو جائے گی۔ اور ایک آخری بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ اگر کبھی شوہر سفر پر گیا اور وہ سفر سے واپس آ رہا ہے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، اور ان 2-3 دن کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اگر شوہر کو آتے ہی آپ بتائیں تو وہ ایک دم پریشان ہو جائے گا، وہ پہلے پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا مت کبھی کیجئے، پہلے جب وہ آئے اس کے آنے پر آپ اچھے سے تیار ہوں، اچھا سا کھانا بنائیں، اس کو کھانا کھلائیں، آرام کروائیں، اور پھر اس کو بتائیں۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے صحابہ اکرام اجمعین کی سیرت سے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے حضرت ابو طلحہ کا بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے، تو جب وہ گھر تشریف لانے والے تھے تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کوئی بھی بیٹے کی خبر ابو طلحہ کو آتے ہی نہ دے۔ ام سلیم نے کھانا تیار کیا، بناؤ سنگار کیا، ان کو کھانا کھلایا پلایا، ان کو سکون بخشا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو کہنے لگی کہ ابو طلحہ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز دے
اور وہ دینے کے بعد میں لینے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا دے دینی چاہیے۔ تو کہا بس ہمارا بیٹا بھی جو ہے اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ تو اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک اور بیٹا بھی پھر عطا فرمایا۔ حدیث لمبی ہے، میں نے مختصر سی عرض کی، اور ایک ادب ہمیں پتہ چلا کہ کبھی بھی گھر میں آتے ہی مرد کو پریشانیوں کی خبریں مت سنائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانیوں کی خبریں سن کر آپ کے ساتھ بات کرنا، آپ کے ساتھ محبت کرنا ہی بھول جائے۔ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے اصول قرآن کے مطابق، اصول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تاکہ ہمارے گھر سکون اور جنت کی نظیر ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ راحت و اطمینان حاصل ہو۔ اللہ رب العزت میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔